آج کے درس کے لیے ہم نے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ رحمان نہ صرف یہ کہ سورتوں میں انتہائی معروف سورہ مبارکہ ہے، بلکہ روایت میں آتا ہے، فرمایا گیا کہ ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے۔ قرآن کا حسن، قرآن کا جمال، قرآن کی زینت سورہ رحمان۔ سورہ رحمان کے سلسلے میں ایک روایت بڑی اہم ملتی ہے، چونکہ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، لیکن اس کے مضامین اور مختلف روایتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا نزول مکۃ المکرمہ میں ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت جو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز صحابہ کرام کہنے لگے کہ قریش نے آج تک قرآن کو سنا ہی نہیں، اگر وہ سن لیے ہوتے تو کبھی بھی قرآن کی مخالفت نہیں کرتے۔ کوئی اگر ہمت کرے اور کوشش کرے اور قریش کو قرآن سنا دے تو امید ہے کہ یہ قرآن کی مخالفت پر آمادہ نہ ہوں گے۔ ایسے عالم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ انہیں بلند آواز سے میں قرآن پاک سناؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کمزور تھے، جسمانی اعتبار سے بھی اور خاندانی اعتبار سے بھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ تم یہ کام نہ کرو، ورنہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے، تمہیں مارے اور پیٹے۔ چونکہ تم خاندانی اعتبار سے کمزور ہو، ضعیف ہو، لہذا اس چیز کا یہ اہل قریش فائدہ اٹھائیں گے اور تمہارے ساتھ ناروا سلوک کریں گے۔ مگر جذبہ ایمانی تو اصل یہی ہے کہ حقانیت کے اعلان کے لیے ہر حال میں کھڑی ہو جائے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور مقام ابراہیم پر آ کر کھڑے ہو گئے اور سورہ رحمان کو اپنی میٹھی اور سریلی آواز میں اور بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ اولن تو اہل قریش یا کفار متوجہ نہ ہوئے، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ قرآن مجید کو پڑھا جا رہا ہے تو یہ لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پکڑ کر اس قدر مارا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نزول مکے میں ہو چکا تھا، اور اس وقت جبکہ کفار و مشرکین اسلام، بانی اسلام اور دامن اسلام میں آنے والوں کی شدید مخالفت پر آمادہ تھے۔ اس سورہ مبارکہ کے تعلق سے ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب نخلا کے مقام پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے تھے فجر کی، اور جناتوں کے ایک قافلے کا جو گزر ہوا، اور جو قافلہ سن کر کے اللہ کے کلام کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اجنہ میں آ کر کے اسلام کی دعوت دینے کی دعوت دی، تو اس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرما رہے تھے وہ سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کا آغاز ہی ہوتا ہے الرحمن سے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ رحمان رکھا گیا۔ اللہ کے ایک ایسے صفاتی نام سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کہ رحمان صرف اللہ کی ذات کو بولا جا سکتا ہے، اس کے ماں سوا کسی کے لیے بھی رحمان کا لفظ بولنا درست نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کا نام بھی رکھا جائے
تو عبد الرحمان رکھا جائے گا، رحمان نام رکھنا درست نہیں ہے۔ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اور پھر اللہ کریم نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا، اور انسان کے اوپر اللہ کریم نے جو احسانات کیے ہیں اس کو بیان کیا۔ اللہ کریم نے انسان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اس کائنات میں مختلف اور حیرت انگیز چیزوں کو جو پیدا فرمایا ہے اس کو بیان فرمایا، اور یہ واضح کر دیا کہ اللہ کریم نے انسان کے لیے ایسی ایسی چیزوں کو پیدا فرمایا، اللہ کریم نے انسان کو ایسی ایسی چیزیں سکھائیں کہ جس کے اوپر عمل کر کے اور جس کا صحیح استعمال کر کے انسان اپنی ظاہری نشوونما بھی کر سکتا ہے اور روحانی نشوونما بھی کر سکتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ کسے سکھایا؟ اگر یہ لکھا جائے کہ عام انسان یہاں پر مراد ہے تو خدا کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے انسان کے اندر یہ صلاحیت اور یہ استعداد پیدا فرما دی کہ انسان خدا کے کلام کو سیکھ سکے، سینے میں محفوظ رکھ سکے۔ ورنہ اللہ کے کلام کا تو عالم یہ ہے کہ خود خدا فرماتا ہے کہ اگر میں اس کلام کو پہاڑوں پر اتارتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اس کلام کی وجہ سے اللہ کریم نے انسان کے اندر وہ طاقت، وہ قوت، وہ صلاحیت اور وہ استعداد پیدا فرما دی کہ بندہ نہ صرف اس کلام کو پڑھ رہا ہے بلکہ اس کلام کو سینے میں محفوظ بھی رکھ رہا ہے اور اس کلام کو سمجھ بھی رہا ہے۔ یہ اللہ کے فضل کے بغیر اور اس کی رحمانیت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ مگر یہاں پر صحیح روایت یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر اللہ نے جو قرآن سکھایا اس سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو کلام کو سکھایا اور پھر اس پیارے حبیب کے صدقے میں اللہ کریم نے ہر ایک فرد کے اندر یہ صلاحیت و استعداد پیدا فرما دی کہ وہ کلام کو سیکھے اور سکھائے۔ ورنہ حضور کے سکھائے بغیر اور حضور کے سمجھائے بغیر اللہ کے کلام کو کہاں سیکھنا ممکن تھا اور کہاں سمجھنا ممکن تھا۔ ایک خاص بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ذہن میں آ رہی بات کہ رحمان نے قرآن سکھایا، گویا کہ اللہ نے تعلیم دی، تو ظاہر سی بات ہے خدا نے قرآن کی جو بلا واسطہ تعلیم دی ہے وہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہے۔ اور جب تعلیم دی ہے تو اللہ کریم نے اس وقت اپنے آپ کو بحیثیت معلم بیان کیا، بحیثیت استاد بیان کیا کہ قرآن سکھایا، قرآن کو بتایا اور سمجھایا۔ تو اللہ کریم نے اس وقت اپنے لیے جو صفت بیان کی ہے وہ رحمان کی صفت بیان کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رحمان کے اندر، لفظ رحمان کے اندر جو لطف ہے، جو کرم ہے، جو احسان ہے، جو مہربانی ہے، جو فیضان ہے، اس کا تصور انسان کا ذہن کر ہی نہیں سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے جو صفاتی نام کے اندر سب سے زیادہ مروت، سب سے زیادہ احسان، سب سے زیادہ جو لطف و کرم پایا جا رہا ہے، اس صفت کے ذریعے اور اس لفظ کے ذریعے اللہ کریم نے اپنا تعارف بحیثیت معلم کرایا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ استاد اور معلم کو ہمیشہ چاہیے کہ وہ اپنے دل میں نرمی رکھے، اپنے طلبہ کے لیے جس کو سکھا رہا ہے اس کے لیے مروت رکھے، احسان رکھے۔ اگر کوئی ایسا استاد جس کے دل میں اپنے طلبہ کے لیے مروت نہ ہو، احسان کا جذبہ نہ ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو استاد بننا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ بحیثیت استاد اپنا تعارف رحمان سے کرا رہا ہے، ظالم و جابر سے نہیں کرا رہا ہے۔ لہذا سماج میں وہ لوگ جو طلبہ کو برداشت نہ کر سکے، طلبہ کی شرارتوں کو برداشت نہ کر سکے اور ان کے اندر طلبہ کی اصلاح کا جذبہ موجود نہ ہو،
صحیح بات یہ ہے کہ ایسا شخص استاد بننے کے قابل بھی نہیں ہے. استاد بن رہے تو دل کے اندر مروت اور محبت کا آنا انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد انسان کی تخلیق کو بھی بیان کیا گیا، اور انسان جن تخلیق کے مرحلوں سے گزرتا ہے کہ وہ شکم مادر میں کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے اس کو بھی بیان کیا. اور پھر آگے چل کے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میزان قائم کیا ہے، تولنے میں کوئی کمی اور زیادتی نہ کرے، وزن کو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ تولے. یعنی احکام بھی بیان کیے گئے کہ اللہ کریم نے اگر تمہارے اوپر اتنے اتنے احسانات کیے ہیں تو تمہارے کے لیے اللہ کریم نے یہ حکم بھی رکھا ہے. اچھا، کمال یہ ہے جہاں پر انسان کو سکھانے کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر انسان کے لیے مختلف چیزوں کی پیداوار کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پر اللہ کریم جو حکم دے رہا ہے وہ اس چیز کا دے رہا ہے کہ اللہ نے میزان عدل قائم کی ہے تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ، اور تول کو وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تول کو کمی نہ کرو. آپ اندازہ لگائیں کہ ناپ اور تول کی کتنی اہمیت ہے، اس میں عدل و انصاف کرنا کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ جہاں پر اللہ کریم انسان پر بے شمار نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے وہاں پر اس چیز کو کر رہا ہے. اللہ کرے کہ اس قوم کو بھی ہدایت نصیب ہو، اور خاص کر کے ناپ اور تول میں پورے عدل و انصاف سے کام لے، ورنہ آج کی تاریخ میں یہ شکایتیں بہت عام ہو گئی ہیں تاجروں کے لیے کہ وہ پیمائش میں اور ناپ اور تول میں انتہائی کمی کے شکار ہو چکے ہیں. اس کے بعد ایک اور دوسری مخلوق کی تخلیق کو بھی بیان کیا گیا، اور یہاں سے بیان کیا گیا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے. یہ جان کیا ہے؟ جیسے انسان کی نسل آدم سے چلی ہے، آدم علیہ السلام سے، ویسے ہی جناتوں کی نسل جس سے چلی ہے اسے جان کہا جاتا ہے، اور اس کی پیدائش خالص شعلے آگ سے ہوئی. انسان کی تخلیق میں چاروں عناصر رکھے گئے، آگ کو بھی رکھا گیا، اور ہوا کو بھی رکھا گیا، پانی کو بھی رکھا گیا، مٹی کو بھی رکھا گیا. مگر جناتوں کی تخلیق میں سارے عناصر کو نہیں بلکہ اس کے اندر صرف آگ کے شعلوں کو رکھا گیا. آپ اندازہ لگائیں، انسان کی تخلیق میں چاروں چیزوں کو رکھ کر کے یہ بتا دیا گیا کہ جس طریقے سے آگ کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، پانی کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، ہوا کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، مٹی کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، انسان اپنی ذات پر کوشش کر کے ان چاروں خصوصیتوں کو اپنے اندر سما سکتا ہے. اچھا، یہاں پر انسان اور جنات دونوں کی تخلیق کو بیان کیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ جناتوں کے بھی نبی ہے، ہر دو مخلوق کے نبی ہیں، اور دونوں کی نبوت آپ کے لیے مسلم ہے. اگر کسی ایک کی ہوتے تو اس چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا، چونکہ جو روایت بیان ہے مسلسل وہ دونوں کو احکام جاری کیے گئے ہیں. اب اس کے علاوہ مختلف نعمتوں کو شمار کر کے بار بار اس آیت کی تکرار کی گئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اے انسان و جن تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. علماء کرام نے اور بزرگوں نے اس بات کو لکھی ہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں کشادگی چاہتا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے خوب فیض پانا چاہتا ہے، اس سورہ مبارکہ کی کثرت سے تلاوت کرے، اللہ کریم اس کی زندگی میں کشادگی پیدا فرما دے گا. بلکہ بعض علماء نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ جن بچے اور بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس سورہ مبارکہ کو اس نیت سے کثرت سے تلاوت کرے، اللہ کریم ضرور اس کی زندگی میں آسانی پیدا فرمائے گا. اس کے بعد آگے چل کر کے انسان اور جنات کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں بیان کر دی گئی، اور اس کے شر اور نیکی کو بھی بیان کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ شر کے جو نقصانات ہیں اور نیکی کے جو فوائد ہیں اس کو بھی شمار کرا دیے گئے. بہرکیف ظاہری اعتبار سے بھی، لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی
سورہ رحمان بڑی خصوصیتوں کی حامل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پڑھیں بھی، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، اور سورہ رحمان کے فیضان سے خود کو مالا مال کرنے کی کوشش کریں. چونکہ سورہ واقعہ بھی آگے ہے اور یہ سورہ مبارکہ بڑی فضیلت کی حامل ہے، لہذا اس پر تفصیلی گفتگو کیے بغیر میں سورہ واقعہ کے حوالے سے چند وہ فضیلتیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں اسے بیان کرتا ہوں، تاکہ اللہ کریم کسی کو توفیق دے اور اپنی زندگی میں وہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. پہلی حدیث مبارکہ جسے امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے ہرگز فاقہ نہیں آئے گا، یعنی محتاجگی نہیں آئے گی. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں میں دیکھتا ہوں کہ انسان ضرورتوں کے لیے نہیں، خواہشوں کے لیے پریشان ہے. جس کی ضرورتیں بڑی آسانی سے پوری ہو رہی ہے نا، وہ بھی وظیفے کی تلاش اس لیے کرتا ہے تاکہ خوب مال حاصل کر سکے، خوب دولتیں اکٹھا کر سکے. یاد رکھیں کہ یہ نیتیں درست نہیں ہیں. اچھا، بہت سارے وہ لوگ ہیں جو وظائف پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا اور اس کے تو فائدے نظر نہیں آتے ہیں. یاد رکھیں کہ آپ اگر کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوتیں کر رہے ہیں، بظاہر اگر آپ کی نیتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو صبر سے کام لے. ممکن ہے کہ اللہ کریم نے آپ کی تقدیر میں وہی لکھا ہو اور پھر آپ کا یہ پڑھنا رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے زندگی میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا اور آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا. ایک اور حدیث مبارکہ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی محتاجگی نہیں آئے گی. اگلی حدیث مبارکہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ واقعہ دولت اور ثروت کی سورہ ہے، اے لوگو اسے خود بھی پڑھا کرو اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی تعلیم دو. اگلی حدیث مبارکہ اس کے بھی راوی خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کی مستورات کو یہ سورہ مبارکہ سکھاؤ، یاد کراؤ، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ دولت اور ثروت کی صورت ہے. یہاں پر علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک پیاری روایت نقل کی ہے جو دلچسپی سے خالی نہیں ہے، اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے درمیان ہوئی گفتگو اور مکالمے پر مشتمل ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آخری مرتبہ بیمار ہوئے، یعنی مرض الموت میں آپ گئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی عیادت کے لیے مجاز کرسی کے لیے تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے تو پوچھا کہ ما تشتکی، اے عبداللہ ابن مسعود، تو اے عبداللہ ابن مسعود تمہیں کیا بیماری ہوئی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ذنوبی، کیا عثمان مجھے میرے گناہوں کی بیماری ہوگی. یعنی اپنے گناہ کو محسوس کرنا اور آخر وقت میں خدا سے خوف زدہ ہو کر یہ کہنا کہ مجھے کوئی اور نہیں بیماری لگی ہے. بس اب اس عمر میں اگر کوئی چیز ستا رہی ہے تو یہ کہ اللہ کریم گناہوں کو معاف فرما دے. تو آپ نے فرمایا ذنوبی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس میرے گناہوں کی بیماری لگ گئی ہے. تو حضرت عثمان غنی نے پوچھا ما تشتہی، اے عبداللہ ابن مسعود کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا رحمت و ربی، مجھے کچھ اور نہیں، مجھے میرے رب کی رحمت چاہیے. تو آپ نے فرمایا افلا ندعو کا طبیبا، کہ عبداللہ ابن مسعود کیا میں تمہارے لیے ڈاکٹر اور طبیب کو نہ بلا دوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ الطبیب امرضنی، کہ میرے طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے. تم کہتے ہو کہ ڈاکٹر کو بلا لو، میرا طبیب تو میرا خدا ہے، اسی نے بیماری دی ہے اور میں جو چاہتا ہوں نا اسی کی رحمت چاہتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ افلا نأمرک بعطائک،
کہ اے عثمان غنی کیا میں آپ کو ماہانہ بیت المال سے عطیہ کچھ عطا کرنے کا حکم نہ دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عثمان غنی مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ تو آپ نے فرمایا، حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کو حاجت نہیں ہے، لیکن آپ کے وفات کے بعد آپ کے بچے اور بچیوں کو تو کام آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا آپ کو یہ فکر لاحق ہے کہ میرے وفات کے بعد میرے بچے اور میرے بچیاں بھوک اور افلاس کے شکار ہوں گے؟ سنیں عثمان غنی، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی اولادوں کو سورہ واقعہ پڑھنا سکھایا ہے، اور میں نے اپنے نبی سے سن رکھا ہے کہ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ کریم اسے کبھی بھوکا نہیں رکھے گا، کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، کبھی افلاس کا شکار نہیں کرے گا۔ لہذا ہماری اور آپ کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ سورہ واقعہ میں اللہ کریم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہم اور آپ نہیں، صحابہ کرام نے اس چیز کو آزمایا ہے۔ ہمارے وہ افراد جو انتہائی غربت اور بے روزگاری کے شکار ہیں، میں ان سے ضرور گزارش کروں گا کہ یہ سورہ پڑھیں، گھروں میں اپنے بچوں کو پڑھنے کا عادی بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم اس کے صدقے میں ان کی زندگی میں بڑی خوشحالیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم نیک عمل کرنے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جس ماہ مبارک میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں، جو بھی ذکر و اذکار کیے ہیں، مولا کریم اس کو اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں اللہ اسے معاف فرمائے، اور جو ایام بچے رہ گئے ہیں اس کی قدر کرنے اور اس کی تمام تر عبادتوں کو اخلاص قلب کے ساتھ ادا کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبتہ واتوب الیہ۔